کلین مجلس اتحاد المسلمین کے زیر اہتمام ہر سال کی طرح اس سال بھی ماہ محرم الحرام کے خصوصی انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے ایک اجلاس زیر نگرانی نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صدر کلین مجلس اتحاد المسلمین اور رکن پارلیمنٹ حیدرآباد کے صدر دفتر دارالسلام میں 17 جون بروز منگل 11 بجے دن منعقد ہوا۔ اس اجلاس سے قبل اراکین اسمبلی اراکین کونسل نے عاشور خانوں کا دورہ کرتے ہوئے وہاں محرم کے ضمن میں انتظامات کے لیے متعلقہ عہدیداروں سے نمائندگی کی تھی۔ اگر کچھ مقامات پر انتظامات رہ گئے ہیں تو اس ضمن میں اجلاس منعقد کیا گیا تھا۔ تمام انجمنوں کے ذمہ داران اراکین بلدیہ اور اراکین اسمبلی اراکین کونسل انتظامات کے ذمہ داروں کے ساتھ اجلاس میں شریک تھے۔ جناب سید احمد پاشا قادری معتمد عمومی مجلس و سابق رکن اسمبلی کے علاوہ اراکین اسمبلی جناب جعفر حسین معراج، جناب میر ذوالفقار علی، اراکین قانون ساز کونسل جناب مرزا ریاض الحسن افندی، جناب مرزا رحمت بیگ و دیگر نے اس اجلاس سے خطاب کیا۔ اجلاس میں عاشور خانوں اور انجمنوں کے ذمہ داروں سے تحریری نمائندگیاں وصول کی گئی۔ اس اجلاس میں بلدی برقی آبرسانی کے عہدیدار بھی شریک ہیں کہ ہر سال دارالسلام میں محرم کے خصوصی انتظامات کے ضمن میں نقیب ملت کی ہدایت پر اجلاس ہوتا ہے اور بڑے پیمانے پر ان کے بلدی برقی آبرسانی کے جو کام ہیں اس کی تکمیل ہوتی ہے۔ ویسے محرم سے 2 مہینے پہلے ہمارے اراکین اسمبلی اور کونسلر صاحبان یہ کاموں کی تکمیل کر چکے، تاہم اگر کچھ کام رک گئے ہیں، چھوٹ گئے ہیں تو اس میٹنگ میں اس کو یاد دہانی کے لیے یہ اجلاس مؤثر ثابت ہوتا ہے۔ مرزا ریاض الحسن افندی صاحب جو تمام کاموں کی نگرانی کرتے ہیں اور بطور خاص وہ کاموں کی انجام دہی میں بہت مصروف ہوتے ہیں، اراکین اسمبلی اور اراکین کونسل بھی پبلک کے رابطے میں رہ کر جہاں جہاں عاشور خانے ہیں، جہاں جہاں عزاداری کے مجالس ہوتے ہیں بڑے مرکزی، وہاں پر انتظامات کیے جاتے ہیں۔ خصوصی طور پر بلدی برقی آبرسانی کی جانب سے خصوصاً پرانے شہر میں ساؤتھ زون میں لائٹوں کی بڑی منظوری افندی صاحب لیتے ہیں اور تمام عاشور خانوں کے پاس روشنی کا انتظام کیا جاتا ہے۔ بہرحال سال میں 3 موقع ہوتے ہیں، میلاد النبی، محرم اور رمضان، جہاں کے وسیع انتظامات کے ضمن میں یہ میٹنگ ہوتی ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین ترقیاتی کاموں میں ہر ایریے میں کام کراتی ہے سال بھر، لیکن یہ کام ہماری ترقیاتی کاموں میں ہم اس کا شمار نہیں کرتے۔ یہ تو ہماری عقیدت ہے، عقیدت کے طور پر ہم چاہتے ہیں کہ یہ کام انجام دیا جائے اور اس کے ذریعے تمام زائرین کو، عزادارن کو سہولت پہنچی۔ یہ پہنچانے کے لیے انتظامات کیے جاتے ہیں۔ تحریری نمائندگیاں میٹنگ کے بعد آپ حضرات سے لی جاتی ہے، وہ متعلقہ MLA کو اور رکن قانون ساز کونسل کے حوالے کیے جاتے ہیں۔ پورے نمائندگیاں افندی صاحب کو دیجیے، آپ وہ خود انجام کام کریں گے اور متعلقہ MLA کو بھی اس کی تحریر کی کاپی دیں گے۔ بہرحال کم دن ہے، کام زیادہ ہے اور بہت سارے عاشور خانوں کے کاموں کی منظوری افندی صاحب لے چکے ہیں۔ مختلف حلقوں میں نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین صاحب کے مراسلے پر کافی منظوریاں افندی صاحب لے چکے ہیں۔ الحمدللہ اس سال ہم سمجھتے ہیں کہ تمام عزاداروں کو، زائرین کو ضرورت سے زیادہ سہولت پہنچائی جائے گی۔ یہ مجلس اتحاد المسلمین کا مقصد ہے۔ ہندوستان میں یہ بات شہرت رکھتی ہے، دلی، بنگلور، دسہرہ، مختلف مقامات سے وہ مقام کی شہرت ہوتی ہے اور حیدرآباد کی شہرت محرم سے ہوتی ہے۔ محرم حیدرآباد کا پورے ہندوستان میں ایک انفرادی ہے اور یہاں کی عزاداری بلا لحاظ طبقہ و فرقہ یہ سب مل کے اس یوم کو، اس مہینے کو غم کے طور پہ مناتے ہیں اور ہندوستان بھر میں حیدرآباد کی عزاداری ایک اپنا منفرد مقام رکھتی ہے۔ بہرحال میں آپ حضرات کا خیر مقدم کرتا ہوں دارالسلام میں اور توقع کرتا ہوں کہ آپ ہمارے نمائندوں سے استفادہ کریں گے اور جہاں جہاں کام ہوئے ہیں
اور جہاں ہونے کی ہے اس کی نشاندہی کریں گے۔ میٹنگ کے بعد آپ کی تحریری نمائندگی وصول کی جائے گی۔ ہمارے زونل کمشنر صاحب بھی ہیں یہاں پر، بدی برقی آب رسانی کے عہدیدار بھی ہے۔ لائٹ کا کام ہو یا نل کا کام ہو یا بدیا کا کام ہو، آپ تحریری طور پر دیجئے یا لکھا دیجئے، افندی صاحب کو وہ کام بھی انجام پائے گی۔ ہمارے زونل صاحب بھی ایک حرکیاتی آدمی ہیں، مجلس کی نمائندگی پر خصوصاً نقیب ملت کے نمائندگیوں پر کافی کام منظوریاں دیے چکے ہیں، ابھی بھی دیں گے، اور ہمارے نمائندے بھی ان سے رابطے میں ہیں۔ میں چاہوں گا کہ وہ رمضان کے محرم کے خصوصی انتظامات میں مجلس بلدیہ کی طرف سے بھی تعاون کرے اور اپنے ہائی کمان کو بھی اس سے واقف کرائے کہ یہ ہمارے پاس یہ انتظامات جنگی خطوط پہ ہوتے ہیں۔ بعض مقامات پہ روڈ وائنڈنگ کا کام ہو رہا ہے، جیسے سلطان شاہی سے دارالشفا تک، ان کاموں کو 10 دن کے لیے روک دیا جائے تاکہ زائرین کو مجالس میں شرکت سے موقع ملے پرامن طریقے سے، اور بی کے علم کے ہاتھی کے لیے راستہ بھی فراہم ہو سکے۔ اس سلسلے میں افندی صاحب سے مشورہ کر کے صدر صاحب کی اجازت لے کے نمائندگی بھی کی جائے گی۔ بہرحال ہم ہر سال کی طرح اس سال بھی محرم کو عقیدت اور احترام سے منائیں، اور اس میں اس بات کا خیال رکھیں کہ کسی قسم کی کہیں سے بھی کوئی بے ادبی نہ ہونے پائے۔ یہ بہت بڑا غم کا معاملہ ہے، اس میں ہم کو عقیدت کے ساتھ شرکت کرنا ہے، اس کے کاموں کی انجام دہی کرنا ہے۔ کام کی انجام دہی کوئی جنگی خطوط پہ یا سیاسی پیمانے پر نہیں، یہ عقیدت کے طور پر ہم کرتے ہیں تاکہ اللہ اس کا ثواب ہم کو دے۔ مجھے توقع ہے کہ آپ حضرات کا تعاون رہے گا، مجلس اتحاد المسلمین کے انتظامات سے آپ استفادہ کریں گے، اور آئندہ بھی آپ کا یہی سلسلہ ہمارے ساتھ قائم رہے گا۔ الحمدللہ ہر سال سے اس سال بھی زائرین شرکاء کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، سب کو دعوت نامے دے چکے ہیں، اخبار سے بھی اطلاع دی گئی ہے۔ بہرحال آپ کی نمائندگیوں پہ کام ہوگا، اور عزاداری کے راستوں میں عاشور خانوں کے پاس مختلف مقامات پر جہاں پر افطر خانے بنتے ہیں وہاں پر ہر طرف پانی کے ٹینکرز کا انتظام، یہ تمام کام مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی پر، صدر مجلس کے مراسلے پر اور تمام اراکین اسمبلی کونسل کی کوششوں پر یہ کام انجام پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان محنتوں کو پورا کرے اور زائرین کو بھی اس سے استفادہ کرنے کا موقع دے۔ شکریہ، خدا حافظ۔ کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجلس اتحاد المسلمین سے ایک عرصے دراز سے یہ کام لے رہا ہے، چونکہ ماہ محرم جیسا آتا ہے، مجلس اتحاد المسلمین کے ہیڈ کوارٹر دارالسلام میں آپ لوگوں کو بلا کے نہ صرف میٹنگ لیتے ہیں، آپ کے مسائل کو دور کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ اب کی بار نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب اور حبیب ملت جناب اکبر الدین اویسی صاحب نے خاص طور سے محرم کے لیے ایڈوانس میں ہم نے پروپوزل ڈالنے کا انہوں نے انسٹرکشن دیا تھا، جس کے اوپر ہمارے ایم ایل سی جناب ریاض الحسن افندی صاحب صدر محترم کے لیٹر لے کے، جیسے یاقوت پورہ اسمبلی کانسٹنسی کے اندر کون سے عاشور خانوں میں کام ہونا ہے، اور چار مینار میں بھی اسی طرح، اس کے ساتھ ساتھ اپروچ روڈ اور پروسیشن روڈ کے بھی روڈز کو بننے کے لیے یہ تمام چیزوں کی وقت سے پہلے ہم نے ضرورت محسوس کرتے ہوئے نہ صرف پروپوزل ڈالے، بلکہ آلریڈی میں ریاض الحسن افندی صاحب اور ہمارے علمدار والے جائی صاحب یاقوت پورے کے کچھ عاشور خانوں کا نہ صرف دورہ کیے بلکہ کاموں کو تکمیل کرانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ اور جیسا آپ جانتے ہیں کہ الحمدللہ تقریباً جو ہم پروپوزل ڈالے تھے اس میں کافی پروپوزلز سینکشن ہو گئے ہیں، اور تھوڑے بہت جو پروپوزل ہے اس کی بھی کوشش کر رہے ہیں، اس کی تفصیل جناب ریاض الحسن افندی صاحب آپ کو بتائیں گے۔ میں صرف یہی کہنا چاہتا ہوں، خاص طور سے زونل کمشنر صاحب یہاں پر موجود ہے وینکنا صاحب، ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں جی ایچ ایم سی کے اندر ابھی جو سب سے بڑا مسئلہ چل رہا ہے وہ ایک گاربیج کا چل رہا ہے، دوسرا اسٹریٹ لائٹ کا چل رہا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں بقرعید ہوئی، خاص طور سے دنیا کی محنت کرنے کے باوجود بھی گاربیج کی جس طریقے سے نکاسی ہونا تھا، صاف صفائی ہونا تھا، وہ صاف صفائی نہیں ہوئی۔
ہم چاہتے ہیں کہ محرم کے اندر خاص طور سے جو عاشور خانوں کے قریب میں بڑے بڑے بینس ہوتے ہیں اس کو ہم کو کلیئر کرنا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ اسٹریٹ لائٹ کا جو مسئلہ چل رہا، اسٹریٹ لائٹ 2 مہینے کے لیے مینٹیننس کے لیے GHMC خود لی ہے، مگر افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ پہلے کنٹریکٹر تو خیر ٹھیک ہے تکلیف دے ہی رہے تھے، مگر ابھی اس سے زیادہ جب GHMC لی ہے، چونکہ مٹیریل دیتے ہی نہیں ہے تو GHMC کہاں سے اس کو اسٹریٹ لائٹ کو بھرپور کریں گے اور کوشش کریں گے۔ تو میں خاص زونل کمشنر صاحب سے کہنا چاہتا ہوں، اسٹریٹ لائٹ پہ آپ کی توجہ ضروری ہے۔ صبح سے لے کے شام تک ہمیشہ اسٹریٹ لائٹ کے کمپلینٹ آتے ہیں۔ آپ یہ مت سمجھیے کہ محرم کے لیے کرنا ہے، آپ کو اسٹریٹ لائٹ کا مینٹیننس پرماننٹ کرنا ہے، پرماننٹ اسٹریٹ لائٹ کا مینٹیننس کرنا ہے تو GHMC کے اندر رولز ہے کہ 98% گلوئنگ ہونا، مگر 98% چھوڑ دے کے آج گلوئنگ کیا پرسنٹیج ہے آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں۔ میں آن ریکارڈ یہ نہیں بتانا چاہتا ہوں کہ کتنی کم گلوئنگ ہو رہی ہے۔ اب یہ زونل کمشنر صاحب کی ذمہ داری ہے کہ گلوئنگ پرسنٹیج کو نہ صرف بڑھانا ہے بلکہ مکمل کرنا ہے۔ اس کے لیے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، باقی جو محرم کے تعلق سے تفصیل ہے وہ جناب ہمارے ریاض الحسن افندی صاحب بولیں گے، اور میں ریاض الحسن افندی صاحب، علمدار والے جاہی صاحب اور دیگر مجلس اتحاد المسلمین کے کارپوریٹرز کے ساتھ میں جہاں جہاں عاشور خانے ہیں وہاں پر نہ صرف ہم لوگ پہلے وقت سے پہلے دورہ کریں گے اور کام کو تکمیل کرانے کی پوری کوشش کریں گے۔ آپ تمام کا تہ دل سے شکریہ ادا کرنا خانہ، میں آج آپ سے یہی بتانا چاہتا ہوں، ویسے تو جب معتمد صاحب کی تقریر ہو گئی انہوں نے تفصیلی طور پر آپ کو بتایا، اس کے بعد ہم کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن معتمد صاحب کا حکم ہے، اس کے لیے میں چند لفظ آپ سے کہوں گا۔ جیسا کہ آپ تمام جانتے ہیں کہ مجلس اتحاد المسلمین ہر سال ماہ محرم سے پہلے جو بھی کام ہوتے ہیں وہ مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی پر ہوتے ہیں۔ پچھلے سال بھی صدر محترم نقیب ملت الحاج بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی نمائندگی کے اوپر تقریباً 7 کروڑ کی لاگت سے کام سینکشن ہوئے تھے، لیکن اب کی مرتبہ بھی نقیب ملت الحاج بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب صدر کلین مجلس اتحاد المسلمین و MP کی ہدایت پر 7 کروڑ کے کام سینکشن ہو گئے ہیں۔ انشاءاللہ اور بھی 3 کروڑ کے کام سینکشن ہوں گے، جس کی نگرانی علی جناب ریاض الحسن افندی صاحب کریں گے۔ میں بس آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ تعاون ہمیشہ مجلس اتحاد المسلمین کے ساتھ رہے، اور جو بھی آپ کے کام ہیں آپ ریاض الحسن افندی صاحب سے آپ کیسے رجوع ہو سکتے ہیں، مجھ سے رجوع ہو سکتے ہیں، میرا صاحب سے ہو سکتے ہیں، آپ کے کارپوریٹر سے ہو سکتے ہیں، اور ہم لوگوں نے بھی کل سے انشاءاللہ تعالی تمام عاشور خانوں کے دورے کریں گے، اور جہاں بھی اور جو باقی کام چھٹے ہوئے ہیں انشاءاللہ وہ کام بھی مکمل کرانے کی کوشش کریں گے۔ شکریہ، خدا حافظ۔ چاند مینار جناب جعفر حسین مہراج صاحب MLA یاقوت پورہ، جناب محمد مبین صاحب MLA بہادر پورہ، جناب مرزا رحمت بیگ صاحب MLC مجلس اتحاد المسلمین، و تمام مجلس اتحاد المسلمین کے کارپوریٹرز جناب علمدار حسین والا جاہی صاحب، جناب محمود قادری صاحب، جناب نواز الدین صاحب، جناب حسینی پاشا صاحب، اور تمام ابتدائی صدور و معتمدین مجلس اتحاد المسلمین، اور یہاں پر آپ تمام تشریف لانے والے تمام عاشور خانوں کے ذمہ داران، وہ تمام زونل کمشنر صاحب، الیکٹریسٹی واٹر ورکس کے تمام ذمہ داران، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ ہم بخوبی جانتے ہیں کہ یہ ایک اجلاس آپ کے میرے صدر نقیب ملت الحاج بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی ہدایت پر اور ان کی منظوری سے یہ اجلاس کو منعقد کیا گیا ہے، اور یہ اجلاس کا منعقد کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آنے والے ایام اعضاء میں جن کاموں کی سہولتوں کے لیے ضرورت ہے، جن کاموں کو تکمیل کرنا ہے، زائرین کی سہولتوں کے لیے، ان کاموں کو تکمیل کرنے کے لیے آپ تمام کو یہاں پر بلایا گیا ہے۔ یقیناً صدر محترم کی ہدایت پر قبل از وقت تمام MLAs، کارپوریٹرز اور MLCs کی جانب سے
और ख़ुद नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की जानिब से तमाम नुमाइंदगियाँ की गई, जिसके ऊपर 7 करोड़ के साउथ जोन में सिर्फ 7 करोड़ के जो है कामों को मंजूर किया गया। उसके अलावा टेम्पररी लाइट्स के लिए तकरीबन 1 करोड़ के लगभग 1 करोड़ तक जो है टेम्पररी लाइट्स के लिए भी 2 महीने 8 दिन के अय्याम अज़ा के लिए गए हैं। इसके अलावा दूसरे जोन्स में भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से नुमाइंदगियाँ की गई हैं और सेंशंस लिया गया है। जिस तरह कारवान में जनाब कौसर मोइनुद्दीन साहब MLA साहब की नुमाइंदगियों पर खिले आशुर खाने गोलकुंडे के लिए और तमाम वहाँ के दीगर आशुर खानों के लिए भी नुमाइंदगियाँ की गई हैं। राजेंद्र नगर में भी अल्हम्दुलिल्लाह जनाब मिर्ज़ा अहमद बेग साहब की नुमाइंदगियों पर वहाँ के भी तमाम कामों को मंजूर करवाया गया है। तो तमाम काम जो है अल्हम्दुलिल्लाह हो चुके हैं। यकीनन और एक दूसरे फ़ेज़ का काम है जो जुलूस के प्रोसेशन रूट का है। अभी ज़ोनल कमिश्नर साहब बता रहे थे कि शाम तक वो भी इंशाअल्लाह ताला जो है सैंक्शन हो जाएंगे। तो इन तमाम कामों को जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके दरमियान में रहते हुए जिस तरह हमेशा से काम को अंजाम देते आई है इंशाअल्लाह देगी। और जिस तरह जो लास्ट ईयर के कुछ काम हैं जो पेंडिंग रह गए थे, यकीनन जो है ये थोड़ी कॉन्ट्रैक्टर्स की लापरवाही की वजह से थोड़ा लेट होता है। तो जो काम रह गए थे वो काम का ऑलरेडी आगाज़ हो चुका है। सदर मोहतरम के हुक्म पर इंशाअल्लाह कल से तमाम MLAs के हमरा एक आशुर खान एजाद का भी जो है इंस्पेक्शन किया जाएगा। और जहाँ पर कामों का आगाज़ हो चुका है, जिस तरह अलावे सरतौक़ मुबारक में फ़िल वक्त काम चल रहा है, अलावे बीबी में काम चल रहा है और नालसाब मुबारक में काम चल रहा है, इस तरफ आपके हुसैनी आलम में भी काम का आगाज़ हो चुका है। तो इस तरह जो है जिन जिन जगहों पर कामों का आगाज़ हो चुका है वहाँ पर भी जो है इंस्पेक्शन किया जाएगा और जहाँ का होने वाला है वहाँ के भी कामों का MLAs के साथ जो है दौरा किया जाएगा। मैं इस मौके पर इख्तिताम पर यह ज़रूर कहूँगा कि कुल इन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अय्याम अज़ा के काम अहिया मजलिस से करवाते आई है और सिर्फ़ इसलिए करवाते आई है कि अपनी अहले बैत अतार अलैहिमुस्सलाम से वाबस्ती का इजहार करते हुए हिंदुस्तान की कोई ऐसी सियासी जमात नहीं है जिसके सदर दफ्तर में मुहर्रम के इंतज़ामात के लिए मीटिंग बुलाई जाती है। सिर्फ़ और सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपकी जमात है जो आप अय्याम अज़ा के लिए और अपने नजराने अक़ीदत पेश करने के लिए जो है मीटिंग बुलाई जाती है। मैं सदर मोहतरम का मेरी जानिब से आप तमाम की जानिब से शुक्रिया अदा करता हूँ और तमाम MLAs हज़रात का, मोहतमद साहब का, तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज दारुस्सलाम में नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब MP व सदर कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर हमेशा की तरह आज मुहर्रम के कामों के लिए मीटिंग बुलाई गई, जिसमें तमाम जितने आशुर खानों के मुतवल्लियाँ थे तमाम यहाँ पर आए थे और ये बताया गया कि अब की मरतबा मुहर्रम के लिए 7 करोड़ रुपये जो सैंक्शन हुए थे, जिसमें 6.5 करोड़ के टेंडर्स बुलाए गए। काम आज या कल में शुरू हो जाएंगे और बाकी और भी कुछ काम बाकी था। करीब और 3 करोड़ का काम भी सैंक्शन हो रहा है, इंशाअल्लाह ताला आज होगा। तो इस अब की मरतबा तकरीबन 10 करोड़ के ऊपर जो है उसका सैंक्शन होगा, जो कि 10 करोड़ की लागत से तमाम जहाँ पर आशुर खाने हैं, जो रास्ते हैं मालूम जाने के, वहाँ पर पूरे काम होंगे और जितने भी ज़ाहिर आते हैं उनके लिए किसी किस्म की तकलीफ ना हो, जिसके लिए हमने पानी का, बर्फ़ी का और तमाम स्पेशल टीम जो हमने क़ायम किया है और पुलिस को भी हिदायत दी गई है कि जहाँ जहाँ लाउड स्पीकर जहाँ भी चलेंगे रुकावट ना डालें। इंशाअल्लाह ताला पूरा काम आसानी से हो जाएगा। नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मोहतरम रुकन पार्लियामेंट की हिदायत पर और उनसे ही मंजूरी लेकर कुल इन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर दफ्तर दारुस्सलाम में मुहर्रम के इंतज़ामात के लिए एक मीटिंग मुनक़्क़िद की गई, जिसके अंदर तमाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इज़्ज़त माब MLAs, MLC, तमाम कॉरपोरेटर्स और ज़िम्मेदारान ने इस मीटिंग में शिरकत किया। तमाम अफसरान भी यहाँ पर ऑफिशल्स थे, GHMC और इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट और तमाम डिपार्टमेंट्स यहाँ पर मौजूद रहे। सबको हिदायत दी गई और साथ ही साथ यहाँ पर बताया गया कि क़ब्ल वक्त मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की नुमाइंदगियों पर जो काम सेंक्शन हुए हैं, जो ऑलरेडी टेंडर भी हो गए और आज टेंडर भी ओपन हो गए हैं, तो इन तमाम कामों को बताया गया। इंशाअल्लाह ताला जल्द अज जल्द सदर मोहतरम की हुक्म पर, उनकी हिदायत पर, उनकी
کی سرپرستی میں انشاءاللہ تعالی میں اور میرے ساتھ MLAs کارپوریٹرز ہم لوگ عاشور خان نجات کے دورے کریں گے اور کاموں کا جو ہے جائزہ لیں گے.